جو باتیں علیمہ خان صاحب نے آج کی ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد، وہ گوہر خان صاحب نے نہیں کی کل جب وہ واپس آئے، ایسا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شفا صاحبہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا بریفلی میری کل مختصراً بات ہوئی تو غالباً ان کا جو بات چیت ہوئی وہ ڈیٹیل میں ہو نہیں سکی کیونکہ کیس کا ماحول تھا اور بڑی مختصراً بات چیت ہوئی، یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری بات، لیڈرشپ بالکل موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب، میں خود بحیثیت اپوزیشن لیڈر بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ تھے پورا رستہ۔ جس وقت ہم نے ہزارہ موٹر وے میں بریک تھرو کیا، صبح تقریباً 7:45 بجے 25 تاریخ کو بریک تھرو کیا، اس طرف سے علی امین خان آئے، یہاں سے ہم لوگوں نے پش تھرو جوائن کیا، اور جہاں پہ برہان کا انٹرچینج ہے وہاں پہ ہم لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد اکٹھے تھے سارا رستہ جب تک ان کو ہم لوگ مانسیرا اور پھر پشاور لے کے گئے۔ اور اس کا اور ٹارگٹ یا ہدف ہمارا ڈی چوک ہی تھا، ہر جگہ پہ ہمارا یہی تھا، سمجھانے والی کوئی کہانی نہیں تھی۔ نہیں، ہمارا مطلب ہدف وہی تھا، ہم لوگ اس کی طرف ہی پش تھرو کر رہے تھے، لوگوں کو گروپ کرنا، لوگوں کو اکٹھا رکھنا، کھانے پینے کا ساری چیزیں، مطلب ہزاروں لاکھوں لوگ آئے ہوئے تھے، تو اس کو مینج کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ اور میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب کو بے تحاشا کریڈٹ جاتا ہے، کوئی ان کے اس کو بلیٹل نہیں کرے جتنا انہوں نے مطلب بحیثیت سیاسی ورکر، ان کی سیاسی بصیرت میں کریڈٹ دیتا ہوں، میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بشریٰ بی بی صاحبہ کی بہادری، ان کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، کیونکہ جو میں وہ لمحات دیکھ رہا تھا، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کس مطلب مشکلات سے ہم لوگ گزرے تھے۔ ڈی چوک پہ 8:29 تک میں باہر تھا، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، 1 منٹ بعد فائرنگ شروع ہوتی ہے اور بے تحاشا ٹیئر گیس شیلنگ ہوتی ہے، اور وہ بھی لائٹ مشین گن امریکن ساکھ کی، جس کا نام M60 ہے، جو کہ نیٹو نے دی تھی کولیشن سپورٹ فنڈ کے ذریعے امریکن یہ تو آپ کو بڑی ڈیٹیل پتہ ہے۔ امریکن لوگوں کی گفٹ تھی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے۔ یہ نائٹ ویژن کے ساتھ آتی ہے، اس کی گولی 7.62 × 51 ہے، 1 کلومیٹر تک مار کرتی ہے، اس کی سپیڈ تقریباً 850 میٹر فی سیکنڈ ہے، 2400 فیٹ پر سیکنڈ، اور یہ تقریباً 850 راؤنڈ پر منٹ مارتی ہے۔ تو اس مشین گن کو، جو کہ دہشت گردی کے خلاف استعمال ہونا چاہیے تھا، امریکنوں نے دیا تھا، وہ اپنے نہتے شہریوں کے خلاف استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ 3 سنائپر رائفلز استعمال ہوئیں، 3-4 مختلف اقسام کی۔ ریمنگٹن 700 جو کہ اگین 7.62 × 51.308 بھی اس کو کہتے ہیں، یہ بھی اسی بیلسٹکس اس کی ہے، وہ بھی نائٹ ویژن کے ساتھ تھی۔ اور ہمارے ہری پور میں ساتھی شہید ہوا ہے جس کا نام عمران عباسی ہیں، ان کے بھائی کا نام ظہور عباسی ہیں، علی گاؤں ہے۔ پرسوں ہی میں دعا کر کے تعزیت کر کے آیا ہوں، ان کو گولی یہاں پہ لگی تھی کندھے میں، یہاں سے ایگزٹ کر کے گئی ہے۔ اس کو ہم لوگ ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فائرنگ فرام اے وونڈ فرام این ایلیویٹڈ پوزیشن، اوپر سے فائر آیا اور نیچے سے گیا۔ اور 2-3 چیزیں میں آپ کو اور بتا دوں جی۔ ایک آرٹک ونچسٹر تھی، وہ بھی وہ برٹش رائفل ہے، وہ بھی دہشت گردی کی جنگ میں استعمال کرنی تھی، اپنے نہتے شہریوں پہ استعمال ہوئی۔ تو یہ وہ شواہد ہیں جو کہ irrefutable ہے۔ اب یہی بات ہے، یہ اسی کی طرف میں آنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جتنی پریسائز ڈیٹیلنگ بتائی ہے ابھی ہمارے ناظرین کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اس کو اب عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اس پہ مقدمے جو ہیں آپ لوگوں نے کرانے ہیں محسن نقوی صاحب پہ اور وزیر اعظم پہ پرچہ کٹائیں۔ یہ آپ لوگ ان پرچوں میں ثابت کیسے کریں گے کہ یہی مشین گنز اور یہی اسلحہ استعمال ہوا ہے؟ وہاں پہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں شفا صاحبہ۔ ایک تو آپ کے پاس ویڈیو فوٹیجز، فورینسک سائنسز کا کورس کیا ہوا ہے ماسٹرز لیول کا، کوئی بھی شخص جو ہے جس کا فورینسکس یا آرمڈ سروسز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا وہ استعمال کرتا ہے، ان کو پتہ لگ جاتا ہے ساؤنڈ کے ساتھ بھی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ جس وقت وزیر آباد میں بھی فائرنگ ہوئی تھی تو میں گاڑی سے اتر رہا تھا تو فائرنگ ہوئی، تو میں سمجھ گیا تھا ایک شوٹر نہیں ہے، کم از کم 3 شوٹر ہیں۔ ان کو میں نے شام کو بتایا 3 تھے، 3 شوٹر تھے کنفرمڈ۔ اور جس وقت جی وہاں پہ جس وقت وہ فورینسکس والے چیک بھی کر رہے تھے، ان کو میں نے بتایا بھی تھا۔ اور یہ کم از کم 3، 2 تو کنفرمڈ ہے، تیسرا بھی تھا۔ اور جو اینگل آف اٹیک جو آ رہے تھے بلٹس کے ایٹسٹرا وہ کنفرمڈ ہے، 3 تھے، جو مرضی یہ کر لے۔ صحیح ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کا مجھے بے تحاشا افسوس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہیلی کاپٹرز چل رہے تھے اور اوپر سے ٹیئر گیس شیلنگ کر رہے تھے۔ تو اب اس ساری ایویڈنس کے حوالے سے ہاؤ وڈ یو پروسیڈ؟
مطلب اس کو پاکستان میں فورم پہ اٹھانا ہے, جو ٹاسک فورس بنائی ہے, آئی ایم شور اگر آپ اس میں جانا چاہیں گے تو وہ آپ کی بات سنیں گے, وہ آپ کو ہو سکتا ہے خود بھی بلائیں, سی ایم کے پی کو بھی ہو سکتا ہے بلائیں, یا جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ جوڈیشل میں نے آلریڈی کی ہوئی ہے جی, جوڈیشل کمیشن کی میں نے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو یا افریدی صاحب کو گزارش کی ہے اور کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. ہمارے وکلاء حضرات اس پہ کام کریں, جتنے شہداء ہیں ان کی طرف سے ضرور ایف آئی آر ہونی چاہیے, اپلیکیشن دینی چاہیے وکلاء کو, ضرور ہونی چاہیے, اور اس کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچانا چاہیے, کیونکہ یہی شہباز شریف ہے نا جس نے ماڈل ٹاؤن کا سانحہ بھی کیا. اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں اور تاریخ اس کو معاف نہیں کرے گی. یہ رجیم ان کا ہاتھ جو ہے وہ خون سے رنگے ہوئے ہیں, انوسنٹ لوگوں کے, معصوم لوگوں کے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کو پارٹی کو چاہیے کہ انٹرنیشنل جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو انہوں نے ایڈریس کر کے کہا کہ وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے. یہ آپ لوگوں کی پارٹی بھی اس پہ آن بورڈ ہوگی, وہ بھی کرے گی یہ کام؟ بالکل کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرنا چاہیے, ہونا چاہیے, ہوگا. اچھا ہوگا. اچھا ایک اور چیز ہم تھوڑا سا ڈائیگریس کر گئے, وہ بیچ میں وہ بات رہ گئی سنجانی والی کہ وہ تو آپ نے بھی ڈینائی کر دی, پارٹی کے مختلف لیڈران نے بھی ڈینائی کر دی, تو علی محمد خان صاحب کی آڈیو کیا کہہ رہی تھی ہمیں؟ وہ ان سے پوچھے گا, میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میں نے تو آپ کو میں آپ کو ٹائم بائی ٹائم لائن بتا سکتا ہوں, ایگزیکٹ ٹائمنگز کے ساتھ بتا سکتا ہوں. آپ اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں انہوں نے یہ بات کی؟ نہیں, مجھے نہیں معلوم اس کا, میں اس میں نہیں تھا. میں آپ کو جو 24 تاریخ 1 بجے 1:30 بجے ہم لوگ ہری پور سے نکلے تھے, اس وقت سے لے کے جس وقت ہم بشرا بی بی کو ہم پشاور میں ہم لوگ پہنچے اور وہ تھا تقریباً آپ کا 3 بجے, تو اس ٹائم تک آپ کا 28 تاریخ تک ایک پل کا میں آپ کو اکاؤنٹ فور کر سکتا ہوں. اچھا. اور یہاں پہ بھی ڈی چوک میں جب لوگ کہتے ہیں جی کیوں چلے گئے, بھائی مشین گن فائرنگ ہو رہی تھی, مشین گن فائرنگ ہوتی ہے, سنائپر فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی بہت بڑا ترم خان فوجی ہوتا ہے نا, وہ بھی آپ کو کور لینا پڑتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈکنگ کور, ٹیکنگ کور, وہ کور لیتا ہے اس فائرنگ کے خلاف, اور پھر گاڑی موڑی ہے. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, قطع کلامی معاف, علی امین خان صاحب کی بلیک لینڈ کروزر بلٹ پروف, اس میں بیٹھا تھا میرے ساتھ یہاں سے واپس جاتے ہوئے, یہاں اور اس سے پہلے بھی میرے ساتھ پختون یار خان ہے منسٹر کے پی, وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے, ان کے چیف سیکیورٹی آفیسر تھے, ڈرائیور چلا رہا تھا. یہاں سے ہم لوگ نکلے, ہماری پچھلی گاڑی میں اس پہ علی امین خان صاحب پھر بیٹھ گئے تھے. یہ جو ایم سی بی بینک ہے اس کے بالکل سامنے سے انہوں نے گاڑی چینج کی, وہ بشرا بی بی کی گاڑی خود ڈرائیو کر رہے تھے. ہمارے سے پیچھے ایک دوسری گاڑی نے فالو شروع کیا, ایک کالی لینڈ کروزر تھی, اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو رہی تھی. وہ کالی لینڈ کروزر سیکیورٹی, اسیسینیشن یا اریسٹ, دونوں, ایدر اور, کالی لینڈ کروزر سیکیورٹی اداروں کی تھی اور اس نے فالو شروع کیا. سنائپر مسٹیکن آئیڈینٹی کے تحت اس نے آرمر پیئرسنگ راؤنڈ اس کالی لینڈ کروزر سیکیورٹی والوں کی اس کے پچھلے لیفٹ سائڈ کے شیشے میں گولی مار دی. اس کے ٹویٹر پہ بھی موجود ہے, میں آپ کو بھیج دوں گا. اور اس نے پینیٹریٹ کیا, جب آرمر پیئرسنگ راؤنڈ ہوتا ہے وہ نکل جاتی ہے گولی, ہیویئر کیلیبر وہ راؤنڈ ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ہم لوگ پہنچتے ہیں سینٹورس, یو ٹرن لیا, نیچے آئے, روڈ بلاک تھا. جیسی آپ وہاں سے لیفٹ ہوتے ہیں, ہم لوگ فضل حق روڈ سے نکل کے آگے جانا چاہ رہے تھے, کئی لوگوں نے شرپسند ناصر نے گاڑی کو روکا, 3 گھنٹے وہاں پہ کیا, کیونکہ یہ لوگ ہری پور میں ایکشن کر رہے تھے. 300 سے زیادہ رینجرز کے لوگ متحرک ہوئے, میرے گھر کا رستہ باقی جگہ انہوں نے بلاک کیے. ہری پور میں بن بلائے آئے. اگلے دن جس وقت ہم نے چیف سیکریٹری اور آئی جی پولیس سے پوچھا کے پی کے کہ یہ کیسے آئے, انہوں نے کہا جی کابینہ کے فیصلے کے بغیر نہیں آ سکتے. علی امین خان نے کہا جی ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں, تب وہ وہاں سے موو ہوئے. اس سے پہلے ہماری طرف آ رہے تھے. اس سے پہلے یہ ساری بات میں آپ کو کر رہا ہوں, جس وقت گاڑیوں نے ڈی واٹسن کے سامنے سے موو کیا, میں فضل حق روڈ پہ تھا, میں نے ان کو لیڈ کرنا تھا. یہ لوگ آگے چلے گئے اس کنفیوژن میں کشمیر ہائی وے کی طرف, اور وہاں پہ بھی ان کے پیچھے گاڑیاں لگیں, گاڑیاں پھر چینج ہوئیں. علی امین خان صاحب کی ایسکارٹ وہیکل کو کسی نے آ کے ٹکر ماری, اس کا ویل کولیپس کر گیا. یہاں سے یہ لوگ گئے, ان کی گاڑیوں کو انٹرسیپٹ کیا گیا, گولیاں ماری گئیں, پستول تانے گئے, گاڑیوں نے انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی, بڑی مشکل سے نکلے. جو ہیئر پن ٹرن ہے منال سے پہلے, وہاں پہ ان کی گاڑی کو ٹکر ماری گئی, دوسری سامنے سے گاڑی آئی. پھر منال کے سامنے وہاں پہ ناکا تھا, جو میں نے 10 منٹ پہلے علی امین خان سے کراس کیا تھا, اور میں ہری پور کی سائٹ پہ ان کے انتظار کر رہا تھا. جب میں نکلا تھا تو 2 ٹرک, ڈمپر ٹرک اس طرح کھڑے تھے, بیچ میں سیمنٹ کے بلاکس ادھر تھے, تو وہ ڈمپر ٹرکس قریب آئے تھے, تو یہ لوگ اس کے بیچ میں سے نکلے. سامنے وہاں پہ بلاکس تھے, اس کے بلاکس کے اوپر سے گئے, چاروں ٹائر ان کے برسٹ ہو گئے, بلٹ پروف گاڑی کے چاروں ٹائر اڑ گئے.
ان کا رن فلیٹ ایک گاڑی کے مطلب بلٹ پروف گاڑیوں کے اوپر ایک اسپیشل وہ ہوتا ہے جو باقیوں میں نہیں تھا، اس لینڈ کروزر میں تھا. اس نے ان کو انیبل کیا کہ 10 کلومیٹر اس آپ کے رن فلیٹ پہ وہ چلیں. وہ بھی جواب دے گئے. جیسے وہ بارڈر پہ آئے تو سامنے ہم لوگ کھڑے تھے. پھر ہم نے ان کو ایویکیویٹ کیا، آگے لے کے گئے. انفارمیشن آئی کہ رینجرز جو ہے وہ اوپر پہاڑ کی طرف آ رہی ہے. ان کو میں پھر ایک دوسرے رستے کے ذریعے ہم لوگ لے گئے حویلی، اور اس سے آگے پھر ہم لوگ ان کو سیف جگہوں پہ لے گئے. تو یہ سارا وہ تھا.